ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح اور رتی جناح کی شادی کو 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اب بھی یہ موضوع ہمارے مورخین کے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے اور اس موضوع پر مسلسل نئے انکشافات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہندوستان سے شیلا ریڈی کی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح، ہندوستان کی ایک حیران کن شادی، اور پاکستان سے ڈاکٹر سعد خان کی کتاب قائد اعظم کی نجی زندگی میں اس شادی کے بارے میں کچھ نئے پہلو سامنے آئے ہیں، اور آج کی کہانی کے واقعات بھی انہی دو کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سعد خان لکھتے ہیں کہ جب 1916 کے لگ بھگ رتی بائی نے اپنے دل کا حوال جناح کو سنایا تو جناح نے ان سے کہا کہ ہماری شادی اس صورت میں ممکن ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ 1916 میں جناح رتن بائی کے اہل خانہ کے ساتھ دار جلنگ کے سفر پر گئے۔ وہاں سے ہی قائد اعظم اور رتی جناح کی محبت کا سفر شروع ہوا تھا، اور وہ سفر رتی جناح کی صورت میں اختتام پذیر ہوا۔ رتن بائی کے والد سر ڈنشا پیٹٹ کا شمار ہندوستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ دار جلنگ یہی وہ فضا تھی جس میں رتی بائی اپنے خوابوں کے شہزادے سے ملیں۔ وہ بلند قامت کا داور اور عالی ہمت جناح کی طرف میل ہو گئی، جو اس وقت تک سیاست اور قانون کے میدانوں میں صف اول میں جگہ پا چکے تھے۔ ایک ایسا انسان جس کی روح نہایت نرم و نازک تھی۔ دار جلنگ کے سبزہ زاروں میں محمد علی جناح اور رتی بائی گھنٹوں گھڑ سواری کرتے، اور اسی دوران بالآخر انہوں نے فطرت کے حسین مناظر کے سائے میں تمام عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جناح دار جلنگ سے واپس آئے تو اپنی سیاسی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے، لیکن وہ رتن بائی کو نہیں بھولے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رتن بائی کے والد کو اس شادی کے لیے کس طرح آمادہ کریں، لیکن قائد اعظم ہندوستان کے صف اول کے ماہر قانون تھے۔ ایک دن وہ سر ڈنشا کے گھر پہنچ گئے اور اپنی دوستی اور سر ڈنشا کے ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا، اور اپنے دوست سر ڈنشا سے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کا آرزو مند ہوں۔ سر ڈنشا سکتے میں رہ گئے۔ شیلا ریڈی لکھتے ہیں کہ اس بات کی حتمی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی کہ ان دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کتنی سچی تھی۔ نہ جناح نے کسی کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی سر ڈنشا نے اس بارے میں کوئی بات کی، لیکن اس کہانی نے اپنی ایک فضا قائم کر لی، اور آنے والے برسوں میں اس نے ایک افسانوی شکل اختیار کر لی جو جوش اور تعجب کے امتزاج سے بار بار دہرائی گئی، اور یہ کہانی نصف صدی تک زبانی سفر کرتی رہی، اور اس کے بعد پھر یہ کتابوں میں ڈھلی۔ سر ڈنشا پیٹٹ فارسی تھے، اور یہ برادری ان دنوں خاص طور پر اپنے مرد اور عورتوں کے دوسرے مذہب میں رشتے جوڑنے کے سخت خلاف تھی۔ ادھر رتن بائی بھی 17 برس کی ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنے والد کے انکار کے باوجود نہ صرف جناح سے ملنا ترک نہیں کیا بلکہ وہ اب کھلم کھلا ملاقاتیں کرنے لگی تھیں۔ رتی نے بھی اپنے والدین کو مطلع کیا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سر ڈنشا نے پہلے تو اپنی بیٹی رتن کو عمروں کے فرق اور پھر مذہب اور رسم و رواج کے فرق کی آڑ لے کر باز رکھنا چاہا، مگر رتن کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ عزم کر چکی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ شیلا ریڈی لکھتے ہیں کہ جون 1917 کے اواخر میں وہ ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر جناح کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت پہنچ گئے۔ عدالت میں مقدمے دائر کرنا سر ڈنشا کی ایک بری عادت تھی۔ سر ڈنشا نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ جناح رتی کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ان کی نظر رتی کی جائیداد پر ہے۔ عدالت نے بآسانی یہ اندازہ لگا لیا کہ معاملہ یک طرفہ ہے، تاہم فیصلہ ہوا کہ 20 فروری 1918 تک، یعنی جب تک رتی 18 سال کی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ پورا سال سر ڈنشا اپنی بیٹی کو سمجھاتا اور زور دیتا رہا کہ جناح سے دور ہو جاؤ، مگر فروری 1918 کو رتی بائی 18 سال کی ہو گئیں۔ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھیں۔ انہوں نے جناح کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، 18 اپریل 1918 کو عمر صوبانی رتی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے تمام اہل خانہ پارسی عقیدے کی ایک سالانہ رسم کے تہوار کے لیے آتش کدے گئے ہوئے تھے۔ رتن بھائی عمر صوبانی کی کار میں مولانا نذیر احمد خنجی کی مسجد پہنچی۔
یہ مسجد مولانا ابوالکلام کے والد مولانا خیر الدین نے قائم کی تھی۔ وہاں جناح بھی موجود تھے۔ مولانا خوئندی نے رتن بھائی کو کلمہ پڑھایا اور ان کا نام مریم رکھ دیا۔ اس کے بعد عمر سبانی رتن بھائی کو واپس ان کے گھر چھوڑ آئے، جبکہ رتن کے اہل خانہ ابھی مذہبی تقریب سے واپس نہیں آئے تھے۔ چنانچہ کسی کو بھی ان کی چند گھنٹوں کی گھر سے غیر موجودگی کا پتہ نہ چل سکا۔ 19 اپریل 1918 کو یعنی کہ 7 رجب 1339 ہجری اور جمعے کا دن تھا، اور مقام ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر واقع قائد اعظم محمد علی جناح کا بنگلہ ساؤتھ کورٹ تھا، جہاں رتن بھائی اور قائد اعظم محمد علی جناح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں رتن بھائی کے وکیل شریعت مدار آقائے حاجی شیخ عبدالقاسم نجفی اور قائد اعظم کے وکیل جناب محمد علی خان راجہ صاحب محمود آباد بنے، جبکہ محترم غلام علی شریف بھائی دیو جی اور عمر سبانی نے بطور گواہان نکاح نامے پر دستخط کیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ نکاح ممبئی کے شیخ مولانا حسن نجفی صاحب نے پرنس اسٹریٹ پر واقع اپنے مکان میں پڑھایا تھا، اور اس نکاح نامے کے مطابق مہر کی رقم 1001 روپے مقرر ہوئی تھی، جبکہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے تھے۔ اب وہ یادگار لمحہ آیا جب دولہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ انکشاف ہوا کہ دولہا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیات میں انگوٹھی خریدنا بھول گئے ہیں۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد جناح کی مدد کو آئے۔ انہوں نے اپنے ہیرے کی انگوٹھی جناح کو دی کہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکیں۔ شیلا ریڈی نے مزید لکھا ہے کہ جس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکا کہ وہ یہ تھی کہ کس طرح سے رتی جناح 2 دن لگاتار گھر سے غائب رہیں۔ پہلے 18 اپریل کو جناح کے ہمراہ جامع مسجد میں جا کر مذہب تبدیل کرنے کے لیے، اور پھر دوسری بار اگلی شام 19 اپریل کو اپنے والدین کی چوکس نظروں سے بچ کر پیدل جناح کے بنگلے تک گئیں، جہاں جناح ایک مولانا اور درجن بھر گواہوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر رات بھر کے لیے غائب ہو گئیں، اور ان کی اپنی خوابگاہ میں نہ ہونے کا کسی کو علم نہ ہوا۔ جب والدین صبح اخبار کی خبر سے ان کی شادی کے بارے میں واقف ہوئے، سر ڈنشا اس واقعے کے بعد تقریباً خانہ نشین ہو گئے اور کسی سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ شدید طیش اور غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی اس شکست پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جناح نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکے۔ جناح کے لیے یہ بات بہت زیادہ اشتعال کا باعث تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کہ وہ اپنے بل بوتے پر لکھ پتی بنے تھے۔ اب انہیں اس الزام کا سامنا تھا کہ وہ دولت بٹورنے والا ایک عام سا شخص ہے۔ ناظرین، رتی کے احساسات جناح سے بھی زیادہ خراب تھے۔ عدالت میں جب جج نے جناح سے پوچھا کیا انہوں نے رتی کو ان کے باپ کے گھر سے اغوا کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ جناح کوئی جواب دیتے، رتی جناح کے دفاع میں کھڑی ہو گئیں اور بولی، جناب اعلیٰ، مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا، اصل میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ جناح بھی رتی کی بے خوفی سے حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر وہ نایاب مسکراہٹ چھا گئی جسے رتی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کے الفاظ اور ان کے چہرے کے تاثرات کو کبھی نہیں بھلا سکے۔ سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اب رتی کو صرف ان کاغذات پر دستخط کرنا باقی رہ گیا تھا جس میں انہیں اپنی باپ کی وراثت سے دستبردار ہونا تھا۔ 20 فروری 1929 کو رتی جناح کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ آرام باغ قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ پلیز ضرور دیجیے گا۔